السلام علیکم. ویلکم ٹو مائی چینل سیڈ ناولس پوائنٹ. پیا ملن کی آج چھٹی قسط. صبح سب بیٹھے ایک ساتھ ناشتہ کر رہے تھے. موم ڈیڈ مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے. زارون نے دونوں کو مخاطب کیا تو سب اس کی طرف دیکھنے لگے. موم مجھے الینا سے رشتہ کرنے سے کوئی اعتراض نہیں ہے. جیسے آپ کی مرضی ہو آپ وہ کریں. کہیں تم یہ بات کسی دباؤ میں آ کر تو نہیں کہہ رہے؟ عالم صاحب کو زارون کے فیصلے پر حیرت ہوئی تھی. ارے کوئی دباؤ نہیں ہے، میرا بچہ خوشی سے کہہ رہا ہے. سیما کی تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا. جی ڈیڈ، ماما بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. دعا اور ایمان کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے تھے جبکہ زویا اور زارون ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے. عالم صاحب کو اب سمجھ آیا تھا کہ کس کے کہنے پر زارون نے ہاں کی ہے. سفینہ نے بھی سیما کو مبارکباد دی تھی جبکہ دعا کا موڈ آف ہوا تھا اور وہ چپ چاپ اپنی جگہ سے اٹھ گئی تھی. لنچ کا ٹائم تھا. روحان ماریا کو منانے کے لیے اپنے آفس سے نکل کر اس کے آفس گیا تھا جہاں وہ جاب کرتی تھی. وہ اپنے آفس کے کینٹین میں بیٹھی فون پر کسی سے بات کر رہی تھی جب روحان اس کے سامنے آ کر بیٹھا تھا. اس نے فون بند کر کے رکھا اور منہ دوسری طرف پھیر لیا تھا. روحان نے ہاتھ سے اس کا منہ اپنے سامنے کیا تھا اور بیچاری سی شکل بنائی تھی. کیا ہے روحان، کیوں آئے ہو؟ جاؤ، تمہیں بہت سارے کام ہیں، میرے لیے تو وقت ہی نہیں ہے تمہارے پاس، اس نے منہ بسور کے کہا تھا. نہیں یار، اب سے بس سب وقت تمہارا ہے. جھوٹ کہہ رہے ہو تم، ماریا نے خفگی سے کہا تھا. نہیں یار سچ. نہیں تم جاؤ یہاں سے. ماریا نے اس کے کندھے پر مکہ مارا تھا. روحان اس کے ساتھ والی چیئر کو کھسکا کر اس کے ساتھ ہی بیٹھ گیا تھا اور بازو سے تھام کر اس کا سر اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا تھا. ماریا نے بھی اپنے دونوں بازو اس کے گرد حائل کیے تھے. آئی ایم سوری، میں کچھ زیادہ ہی اوور ریئیکٹ کر گئی تھی. بس اب میں چاہتی ہوں کہ ہم دونوں جلدی سے ایک ہو جائیں. اب وہ دونوں سیدھے ہو کر بیٹھ گئے تھے، پھر ایک ساتھ لنچ کیا اور پھر اپنے اپنے کام میں آفس میں بزی ہو گئے تھے. سیما باقاعدہ اپنی بہن کے گھر رشتہ لے کر گئی تھیں. دونوں بہنوں کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا. سیما اب باقاعدہ منگنی کی رسم دھوم دھام سے کرنا چاہتی تھیں مگر زارون کو اعتراض تھا اور دعا کو بھی. ایمان کو تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ زارون مان کیسے گیا مگر زویا بہت خوش تھی. زارون نے واقعی اس کی بات مان لی تھی. ایمان یونیورسٹی میں تھی اور وہ اور ارم کینٹین میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے. ایمان نے اسے زارون کے رشتے کا بتایا تھا. نہیں یار، یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ ارم کو تو ابھی بھی یقین نہیں آیا تھا. سچ کہہ رہی ہوں، حیران تو میں بھی ہوں مگر خوش بھی ہوں. اب آئے گا مزہ. بڑا اچھلتا تھا نا، اپنی بیوی بیچاری کے میرے آگے قصیدے سناتا تھا. زویا جیسی چاہیے، نکچڑی مل گئی. ایمان کھلکھلائی تھی. اف، بڑا مزہ آئے گا اسے تنگ کرنے میں. ایمان خوش ہوتی بول رہی تھی اور ارم کا منہ بنا ہوا تھا. اس کا منہ لٹکا دیکھ کر ایمان نے اسے کوہنی ماری. تمہیں کیا ہوا ہے؟ زارون کسی اور کا ہو رہا ہے، اس نے رونے والے انداز میں کہا. ایمان نے آنکھیں نکال کر اسے دیکھا. تو تمہیں کیوں رونا آ رہا ہے؟ رونا تو اسے چاہیے. میں نے اسے صرف تمہارے لیے ہی سوچا تھا، ارم کھوئے کھوئے سے انداز میں کہنے لگی. تم مجھ سے پٹ نہ جانا کہیں. کیوں؟ اب اس میں ایسی بھی کیا بات ہے؟ پہلے ہی روحان نے زویا کی لائف تباہ کی ہوئی ہے، اسے لٹکایا ہوا ہے انتظار کی سولی پر، اور تم چاہتی ہو وہی سزا میں بھی بھگتوں؟ نہیں یار، میں نے ایسا تو نہیں کہا. ایمان کو سیریس ہوتا دیکھ کر ارم نے ٹاپک بدلا تھا اور اسے دوسری باتوں میں الجھا لیا تھا. ماما پلیز ابھی میرے ایگزامز ہونے دیں، پھر یہ منگنی کا چکر رکھیے گا. دعا جو منگنی کا موضوع گھر پر چل رہا تھا اس پر سیما سے بات کرنے آئی تھی. تو بیٹا صرف منگنی ہی تو ہے، کون سا شادی ہے؟ مجھے نہیں پتا ماما، میں زارون بھائی کی منگنی کو صحیح سے انجوائے کرنا چاہتی ہوں بس. دعا نے دو ٹوک بات ختم کر کے بات ختم کرنے والی بات کی تھی. ارے ایک ہی تو فنکشن ہے، پڑھتی رہنا پھر آرام سے. پہلے بہت تیر مارے ہوئے ہیں نا پڑھائی میں، سیما نے سمجھانے کی کوشش کی تھی. بس ماما، ایک آپ ہی رہ گئی تھی تانا دینے والی. وہ سیما کا موبائل اٹھا کر اپنے کمرے میں لے آئی تھی. سیما سر ہلاتی رہ گئیں. کمرے میں آ کر اس نے روحان کو کال لگائی تھی جو کہ تیسری بیل پر اٹھا لی گئی تھی. سلام ماما. روحان جو ماریا کے ساتھ اس وقت سڈنی کے بڑے ریسٹورینٹ میں ڈنر کر رہا تھا
فون رنگ ہوا تو اس نے موبائل دیکھا تو ماما کالنگ لکھا آ رہا تھا۔ وعلیکم السلام بھائی، آگے سے دعا رونے والے انداز میں بولی۔ کیا ہوا ہے دعا، تمہارا موڈ کیوں خراب لگ رہا ہے؟ ماما زارون بھائی کی انگیجمنٹ کر رہی ہیں۔ ہاں تو رونا تو اسے چاہیے، تم کیوں رو رہی ہو؟ وہ میں نے ماما سے کہا تھا کہ میرے پیپرز ہونے دیں پھر منگنی کر لیں، مگر نہیں، میری سنتا کون ہے یہاں، وہ منہ بسوڑتی بولی۔ مگر بات تو مجھے کچھ اور ہی لگ رہی ہے، تم تو زارون کی انگیجمنٹ کو لے کر ایکسائٹیڈ ہی نہیں لگ رہی، تمہیں تو بہت خوش ہونا چاہیے تھا۔ سچی سچی بتاؤں روحان بھائی؟ ہاں بہنا، سچی سچی، روحان ہنستے ہوئے بولا۔ مجھے وہ سڑیل سی علینا بالکل بھی پسند نہیں ہے، دعا منہ بنا کر بولی۔ اچھا بھائی، اس وجہ سے اگر وہ تمہیں نہیں پسند تو پھر کیسی پسند ہے؟ روحان ایک بائٹ منہ میں لیتے ہوئے بولا اور ماریا کو بھی کھانے کا اشارہ کیا تھا، جو پوری دھیان اس کی باتوں پر لگائے بیٹھی تھی۔ نہیں پسند مجھے وہ، بالکل بھی۔ زویا بھابھی بہت اچھی ہیں اور زارون بھائی کو بھی وہ خاص پسند نہیں ہیں، انہیں بھی زوئی بھابھی ہی پسند ہیں، دعا بنا بریک لگائے بولتی چلی گئی تھی۔ روحان کے اس کی آخری بات پر کھانا کھاتے ہاتھ رکے تھے، اس نے چمچ پلیٹ پر دے مارا تھا اور خود کو کنٹرول کرنے لگا تھا، اسے پتہ نہیں کیوں طیش آنے لگا تھا۔ اس نے فوراً فون کٹ کر دیا۔ ہیلو ہیلو، فون کٹ گیا۔ دعا نے فون کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ روحان کیا ہوا ہے؟ ماریا کو اس کا رویہ کچھ عجیب سا لگا تھا۔ کچھ نہیں، چلو تمہیں گھر چھوڑاؤں۔ وہ کھڑا ہو گیا اور بغیر اسے دیکھے باہر آ گیا۔ انہیں بھی زویا بھابھی پسند ہیں، دعا کا بولا گیا جملہ اس کی سماعتوں میں گونج رہا تھا۔ ماریا اپنا پرس اٹھا کر اس کے پیچھے چل رہی تھی۔ روحان خاموشی سے گاڑی چلاتا رہا۔ ماریا کے گھر کے آگے گاڑی رکی تھی۔ روحان پرابلم کیا ہے آخر، کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں، گڈ نائٹ۔ روحان ایک نظر اس پر ڈالتا بولا، ہاتھ اسٹیئرنگ پر رکھے ہوئے تھے۔ روحان تم؟ ماریا اس کے بازو پر ہاتھ رکھ کر بولنے ہی لگی تھی کہ روحان دھاڑا تھا۔ شٹ اپ زویا، میں… روحان کی زبان کو بریک لگی تھی۔ ہو از زویا؟ تم نے مجھے زویا کیوں کہا؟ ماریا کو شوق سا لگا تھا اس کے منہ سے کسی اور کا نام سن کر۔ ماریا، پہلے ہی میں ٹینشن میں ہوں گھر والوں کو لے کر، مزید مجھے ٹینشن مت دو اب، روحان نے ذرا نرمی سے کہا تھا۔ روحان مجھے جاننا ہے کہ یہ زویا کون ہے، ماریا دانت پیستے ہوئے کہا تھا۔ یار وہ میری کزن ہی ہے، صرف جسٹ کزن، یا کچھ اور؟ کہیں تمہارے پیرنٹس تمہاری اور اس کی شادی تو نہیں کروانا چاہتے؟ اف ماریا، شی از جسٹ کزن، نتھنگ ایلس، وہ بس میرے چاچو کی بیٹی ہے اور اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے، اور چاچی اور ان کی دونوں بیٹیاں ہمارے ساتھ رہتی ہیں، ہم جوائنٹ فیملی میں ہیں، بالکل ایک فیملی کی طرح ہیں، روحان نے غصے میں ایک ایک لفظ چبا کر کہا تھا۔ ماریا گاڑی سے اتر گئی تھی اور روحان ایک سیکنڈ بھی ضائع کیے بغیر گاڑی بھگا کر لے گیا تھا۔ ماریا سر ہلاتی گھر کے اندر چلی گئی تھی۔ روحان اپنے فلیٹ میں آیا، غصے سے اس کی رگیں تنی ہوئی تھیں، گاڑی کی چابی ٹیبل پر پٹکی اور اپنا کوٹ اتار کر صوفے پر پھینکا اور شاور لینے چلا گیا۔ کافی دیر ٹھنڈے پانی سے شاور لینے کے بعد وہ باہر نکلا تھا، بال رگڑتا آئینے کے سامنے کھڑا ہوا تھا۔ مجھے اتنا کیوں غصہ آ رہا ہے؟ کیوں میں پھر سے اپنے بھائی پر شک کر رہا ہوں؟ نہیں، مجھے زارون پر پورا بھروسہ ہے، زویا ہی جادوگرنی ہے، اس نے ہی سب کو اپنے قابو میں کیا ہوا ہے، ڈیڈ کو، دعا کو اور زارون کو بھی۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ فون رنگ ہوا تھا، زارون کالنگ، اس نے کال اٹینڈ کی تھی۔ ہیلو برادر، سلام، کیا حال ہے؟ زارون فوراً سے بولا تھا۔ وعلیکم السلام، ٹھیک ہوں، کیسے ہو بھائی؟ وہ اپنے آپ کو کمپوز کرتا ہوا بولا تھا، وہ اپنے بھائی پر کیسے شک کر سکتا تھا؟ سب ٹھیک ہے نا بھائی؟ زارون کو روحان کی آواز سے کچھ محسوس سا ہوا تھا، وہ کھویا کھویا سا لگا تھا۔ ہاں یار، سب ٹھیک ہے، دعا ناراض ہو رہی تھی، تمہاری انگیجمنٹ سے خوش نہیں ہے۔ روحان نے اس پر کچھ ظاہر نہیں ہونے دیا تھا اور اپنا موڈ بحال کیا۔ ہاں یار، وہ اس کے ایگزامز ہیں تو اس لیے، اور اس نے ایک نیا شوشہ چھوڑا ہوا ہے موبائل فون کا، اور الینا میں بھی 100 کیڑے نکال رہی ہے۔ زارون ہنستے ہوئے بولا۔ تو کیا تم کسی اور کو پسند کرتے ہو؟ روحان نے ٹھہرے سے انداز میں دھیرے سے کہا۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے، زارون بولا تھا۔ کچھ دیر باتیں کرنے کے بعد اس نے فون رکھ دیا تھا۔ روحان اب کچھ ریلیکس فیل کر رہا تھا، وہ لائٹ آف کر کے سونے کے لیے لیٹ گیا، مگر نیند کہاں آتی تھی، تنہا اپنوں سے دور ماضی کی یادیں
کتنے سال ہو گئے تھے اسے یوں اپنوں سے دور بیٹھے، ماضی کی ایک ایک یاد جیسے تازہ ہو گئی تھی۔ زویا سے نکاح کے بعد روحان نے سوچ لیا تھا کہ وہ زیادہ دیر تک یہ نکاح قائم نہیں رکھے گا اور جلد ہی یہ کہانی ختم کر دے گا۔ یہی سوچ کر وہ آسٹریلیا چلا گیا تھا اپنا مستقبل بنانے۔ اپنوں کے لیے اس کے دل میں بدگمانی پیدا ہو گئی تھی، خاص طور پر اپنے ڈیڈ عالم یوسف ملک کے لیے۔ کیسے انہوں نے دادا جی کا ساتھ دیا تھا اور اسے پرایا کر دیا تھا۔ زویا کو لے کر اس نے کبھی بھی اس طرح سے نہیں سوچا تھا۔ اس کا بچپن زویا کے ساتھ بہت اچھا گزرا تھا، بہت کیئر کرتا تھا وہ زویا اور ایمان کی۔ زویا کے ہاتھ کی اسے کافی بہت پسند تھی، وہ اس کے لیے ایک اچھی کزن تھی، مگر جیسے ہی رشتہ بدلا تو جیسے سب بدل گیا۔ زویا کے لیے اب اس کے دل میں صرف جو تھا وہ نفرت تھی۔ آسٹریلیا آ کر اس کا جو سہارا بنا وہ وکی تھا، جس کا اس نے بہت ساتھ دیا تھا۔ وہ بھائی کی طرح اس کا خیال رکھتا تھا۔ وہ دونوں ایک ہی آفس میں جاب کرتے تھے، ایک دوسرے کے غم خوار تھے۔ پھر روحان کی زندگی میں ماریا آئی۔ ماریا خوبصورتی میں کسی سے کم نہ تھی، گوری رنگت، تیکھے نین نکوش، گولڈن کرل کیے ہوئے بال، اسٹائلش ڈریسنگ، حتیٰ کہ کوئی بھی اس کو پہلی بار دیکھتا تو دوسری نظر اٹھانا نہ بھولتا تھا۔ ماریا کی لائف میں پہلے سے ہی ایک ولیم نامی شخص موجود تھا جو اس کا بوائے فرینڈ تھا۔ پورا آفس ہی اس کی اور ولیم کے افیئر کے بارے میں جانتا تھا، مگر جب سے اس نے روحان کو دیکھا تھا اس کی دلچسپی روحان کی طرف ہو گئی تھی۔ پھر ایک دن جب روحان آفس کے کینٹین میں بیٹھا لنچ کر رہا تھا، جب اس کے سامنے ماریا آ کر بیٹھی۔ ہائے روحان، بہت کم بولتے ہو تم۔ جی، تو آپ کو کوئی پرابلم ہے کیا؟ روحان نے دو ٹوک جواب دیا تھا۔ ہاں ہے پرابلم مجھے، ماریا نے کہا۔ تو پھر بتائیں مجھے کیا پرابلم ہے، وہ کرسی پر سیدھا ہو کر بولا تھا۔ کیا ہم دوست بن سکتے ہیں؟ ماریا نے ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ وہ اس کی پرسنالٹی سے کافی متاثر تھی اور مغروری تو اس کے چہرے پر جچتی تھی۔ سوری کہتا ہوا وہ کھڑا ہوا اور وہاں سے چلا گیا۔ ماریا کو اس پر بے حد غصہ آیا تھا۔ وہ پہلا لڑکا تھا جو اسے اگنور کر رہا تھا۔ اس نے خود اس کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا تھا اور وہ اسے نظر انداز کرتا چلا گیا تھا۔ اسے اپنی انسلٹ محسوس ہوئی تھی اس وقت۔ کافی دن ماریا نے روحان سے بات نہیں کی تھی، اس نے بھی اسے اگنور کرنا شروع کر دیا تھا۔ روحان نے بھی فیل کیا کہ اسے برا لگا ہے۔ یہاں لڑکے لڑکیوں کی دوستیاں عام سی بات ہے، اسے اس سے دوستی کر لینی چاہیے تھی۔ پھر ایک دن آفس کی چھٹی کے بعد ماریا کمپنی کے باہر کھڑی اپنی ٹیکسی کا ویٹ کر رہی تھی جب روحان اس کے پاس چلا آیا۔ ہائے، روحان نے ہاتھ ہلایا تھا۔ بائے کہتی وہ آگے بڑھ گئی تھی۔ اف، اتنے نخرے! وہ بھی اپنی راہ پر چل نکلا تھا۔ ماریا نے مڑ کر دیکھا تو وہ جا رہا تھا۔ شٹ ماریا، اب اتنے بھی نخرے دکھانے کی کیا ضرورت تھی؟ سر پر ہاتھ مارتی وہ بھی آگے بڑھ گئی تھی۔ پھر کچھ دن یوں ہی گزر گئے۔ ماریا اب روحان سے باتیں کرنے لگی تھی اور روحان بھی اب اس سے باتیں کرنے لگا تھا۔ ماریا کو روحان پسند آ گیا تھا اور اس کے بوائے فرینڈ ولیم سے اس کے جھگڑے بڑھنے لگے تھے۔ 3 سال سے ماریا اور ولیم کا افیئر چل رہا تھا، مگر جب ماریا کی کمپنی میں روحان آیا تو اس کی پرسنالٹی، اس کی ینگ ایج نے اسے کافی اٹریکٹ کیا تھا۔ اس لیے وہ ولیم کو اگنور کرنے لگی اور روحان کے قریب ہونے کی کوشش کرنے لگی تھی، جس میں وہ کافی حد تک کامیاب ہو رہی تھی۔ پہلی فتح ماریا کی روحان کا اس کی دوستی ایکسیپٹ کرنا تھا۔ آگے کے لیے اب اس کا کام آسان تھا۔ جیسے وہ روحان کے بارے میں جانتی گئی کہ اس کا فیملی بیک گراؤنڈ کافی اسٹرانگ ہے اور وہ خود بھی بہت محنتی ہے اور کافی ترقی بھی کرے گا، اس کا فیوچر روحان کے ساتھ کافی برائٹ ہوگا۔ پھر ایک دن دونوں کافی شاپ پر بیٹھے تھے۔ روحان کو ماریا بجھی بجھی سی لگی تھی۔ کیا ہوا ہے ماریا؟ کچھ نہیں، بس اتنا سا ہی جواب دیا تھا۔ پھر موڈ کیوں آف ہے؟ ماریا رونے لگی تھی۔ آر یو اوکے؟ روحان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس سے پوچھا تھا۔ ولیم نے مجھے چھوڑ دیا ہے، وہ کسی اور میں انٹرسٹڈ تھا، ہر وقت لڑتا تھا مجھ سے، بہانے بنا رہا تھا مجھے چھوڑنے کے۔ اب وہ مجھے چھوڑ چکا ہے، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی، مجھے وہ چاہیے۔ اب اس کے رونے میں شدت آ گئی تھی۔ ماریا، جسٹ اسٹاپ اٹ، تم میں کوئی کمی ہے کیا؟ وہی بد نصیب ہے جو تمہیں چھوڑ گیا ہے۔ بس میری قسمت ہی خراب ہے، سب مجھے چھوڑ جاتے ہیں، پہلے ماما اور پاپا، انہوں نے مجھے چھوڑ دیا، اور اب… وہ رونے لگی تھی۔ ماما پاپا کہاں ہیں تمہارے؟ روحان نے پوچھا۔ ان کی ڈائیورس ہو گئی تھی، میں چھوٹی تھی تب، پھر انہوں نے شادی کر لی اور مجھے بھول گئے۔ ماما تو پھر ملتی ہیں،
مگر ڈیڈ تو پتہ نہیں کہاں ہیں۔ مجھے میری نانی نے پالا ہے اور میں ان کے ساتھ ہی رہتی ہوں۔ روحان کو افسوس ہوا تھا۔ ماریا روتے ہوئے اس کے گلے لگ گئی تھی۔ روحان کو عجیب سا لگا تھا، مگر اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا اس لیے اس نے ماریا کو خود سے الگ نہیں کیا تھا۔ ماریا آنسو بہا رہی تھی مگر اندر ہی اندر خوش بھی تھی۔ روحان نے اس کی باتوں کا کتنی جلدی یقین کر لیا تھا۔ پھر گزرتے وقت کے ساتھ ماریا نے روحان کو اپنی محبت کے جال میں پھنسا لیا تھا۔ روحان کے دل میں ماریا کے لیے کوئی فیلنگز نہیں تھی۔ وہ اس کی اچھی دوست تھی، مگر پھر بھی اس نے ماریا کا پروپوزل ایکسیپٹ کر لیا تھا صرف زویا کی وجہ سے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس نے آگے کیا کرنا ہے۔ وکی کو تو ماریا پہلے دن سے ہی پسند نہیں تھی۔ وہ اس کی حقیقت اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ ابھی بھی ولیم سے فزیکل ریلیشن میں ہے، لیکن اگر وہ روحان کو اس کی سچائی بتاتا بھی تو روحان نے اس کا یقین نہیں کرنا تھا، کیونکہ اس کی آنکھوں پر تو ماریا کی جھوٹی محبت کی پٹی بن چکی تھی۔ روحان اب اپنا خود کا بزنس اسٹارٹ کر چکا تھا۔ دن رات کے انتھک محنت کے بعد کچھ ہی مہینوں میں اس کا بزنس سیٹ ہونے لگا تھا اور مارکیٹ میں اس کے شیئرز بھی بڑھنے لگے تھے۔ عالم صاحب روحان پر زور ڈال رہے تھے پاکستان آنے کے لیے تاکہ وہ زویا کو اس کے ساتھ رخصت کروا سکیں، مگر وہ بزنس کا بہانہ بنا کر انہیں ٹال رہا تھا۔ روحان آفس میں پریشان سا بیٹھا تھا جب وکی آیا تھا۔ کیا ہوا یار؟ اب کیا ٹینشن ہے؟ ٹینشن وہی پرانی ہے یار، روحان بیزار سا بولا تھا۔ ڈیڈ پاکستان بلا رہے ہیں، 3 سال ہو گئے ہیں کہ واپس آ جاؤ، رخصتی کرنی ہے۔ ہاں تو کر لے، اس میں ٹینشن کی کیا بات ہے، شادی کے لڈو تو کھانے ہی ہیں، وہ اسے تنگ کرتے ہوئے بولا تھا۔ فضول بکواس مت کر، میں ماریا سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی بات پر وکی کا دل کیا کہ اس کے سر پر کچھ دے مارے کہ اسے عقل تو آئے۔ او یار کچھ ہوش کر، ماریا جیسی لڑکیاں گھر بسانے کے لائق نہیں ہوتی، پاکستانی لڑکیاں ان سے 1000 درجہ بہتر ہیں۔ مجھے وہ دبو سی ڈرپوک لڑکیاں بالکل بھی پسند نہیں ہیں۔ مجھے وہ لڑکیاں پسند ہیں جو میچور ہوں، ساتھ قدم سے قدم ملا کر چل سکیں، جسے لوگوں سے بھی انٹروڈیوس کرواتے شرمندگی نہ ہو۔ روحان وکی کو اپنی بات سمجھاتے ہوئے بولا، یار وہ ڈرپوک نہیں معصوم ہوتی ہیں، اور یہ جو دنیا کو دکھانے والی ہوتی ہیں نا، وہ دکھاوا ہی ہوتی ہیں۔ وکی اس کی باتوں میں پھر نہ آیا تھا۔ میری ماریا سے کمٹمنٹ ہو چکی ہے۔ روحان اپنی بات کہتا اب لیپ ٹاپ میں مصروف ہو گیا تھا، جس کا مطلب تھا کہ وہ جا سکتا ہے۔ اچھا تو پھر ایک کام کر، ایک ادھر رکھ لے لوگوں کو دکھانے کے لیے، ایک ادھر رکھ لے ماں باپ کی خدمت کرنے کے لیے، کیونکہ یہ والی تو رہی ان کی خدمت کرنے سے۔ وکی اپنی بات مکمل کرتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ جب سے وہ یہاں آیا تھا اپنوں سے دور رہنا اس کے لیے بے حد مشکل تھا۔ پردیس میں رہنا کتنا مشکل ہے وہ یہاں ضد لگا کر آ تو گیا تھا، مگر اس کا وقت جیسے ٹھہر سا گیا تھا۔ دل کرتا تھا بھاگ کر پاکستان چلا جائے، مگر ایک ضد جو اسے لیے بیٹھی تھی، زویا سے جڑے رشتے کی رہائی۔ وہ سمجھتا تھا کہ گھر والوں کو ایموشنل کر کے ڈائیورس کروا لے گا، مگر یہ اب ناممکن ہوتا نظر آ رہا تھا۔ اس کے ڈیڈ اس کی یہ شرط بالکل بھی ماننے کو تیار نہیں تھے، اور کوئی راستہ نظر نہیں آیا تو اسے ماریا والا آپشن ہی دکھائی دیا تھا۔ اب وہ اس میں بھی ناکام ہوتا دکھائی دے رہا تھا، کیونکہ ماریا نے پھر سے وہی حرکت کی تھی، اور روحان شادی سے پہلے یہ رشتہ قائم کرنے کے حق میں نہیں تھا۔ اس لیے ماریا پھر سے ناراض ہو گئی تھی۔ کئی دن تک ماریا روحان سے نہیں ملی تھی، نہ ہی اس نے کوئی کال یا میسج کیا تھا۔ روحان نے سوچا اسے ماریا سے بات کرنی چاہیے۔ وہ آفس سے سیدھا ماریا کے گھر گیا تھا۔ 1-2 بیل دینے کے بعد گیٹ ایک بوڑھی عورت نے کھولا تھا۔ کون ہے گرینی؟ ماریا بھی پیچھے ہی آئی تھی۔ روحان کو دیکھ کر وہ سرپرائزڈ ہوئی تھی اور خوش بھی کہ روحان اس کے پیچھے دوڑا چلا آیا تھا۔ روحان تم؟ وہ بالکل سیریس ہوتی بولی۔ یہ کون ہے؟ گرینی نے پوچھا تھا۔ او روحان کم ان۔ ماریا نے اسے اندر آنے کا کہا تو وہ اندر آ کر بیٹھ گیا تھا۔ گرینی یہ میرا دوست ہے۔ اچھا تم بیٹھو، میں تم دونوں کے لیے کچھ کھانے کو لاتی ہوں۔ نہیں گرینی میں دے دوں گی، آپ جائیں آرام کریں۔ وہ اس کا بازو پکڑ کر اپنے کمرے میں لے گئی تھی۔ کیوں آئے ہو اب یہاں؟ وہ منہ بسوڑتی بولی۔ میں تم سے ملنے آیا ہوں، وہ اس کے سامنے کھڑا سنجیدگی سے بولا۔ کیوں؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے سیریس ہوتی بولی۔ کیوں کا کیا مطلب ہے؟ وہ صوفے پر بیٹھتا بولا۔
دیکھو ماریا، میں نے تم سے شادی کی کمٹمنٹ کی ہے، اور یہ سب جو تم کر رہی تھی یہ سب شادی کے بعد ہو تو بہتر ہے۔ روحان، تو پھر کب کرو گے مجھ سے شادی؟ وہ سنجیدگی سے بولی تھی اور اس کے بالکل قریب آ کر کھڑی ہوئی تھی۔ بہت جلد، روحان نے اسے دونوں کاندھوں سے تھام کر کہا تھا اور مسکرانے کی کوشش کی تھی۔ وہ اس کے گلے لگی تھی۔ تھوڑی دیر بعد روحان نے اسے کاندھوں سے تھام کر پیچھے کیا تھا۔ بہت جلد میں اپنے پیرنٹس سے بات کروں گا۔ اس کا گال تھپ تھپاتا وہ باہر نکل گیا تھا۔ روحان کا بزنس اب ترقی کی راہوں پر تھا۔ اسے بڑے بڑے پروجیکٹس ملنے لگے تھے۔ مارکیٹ میں اس کا نام ابھر رہا تھا۔ عالم صاحب روحان کو بہت فورس کر رہے تھے پاکستان آنے کے لیے۔ آج بھی ان دونوں باپ بیٹے کی بحث جاری تھی۔ روحان، بس بہت انتظار کر لیا تمہارا، اور کتنا انتظار کرواؤ گے؟ تمہاری ماں تمہارے انتظار میں عادی ہوتی جا رہی ہے۔ زویا بچی کی بھی کچھ فکر کر لو۔ زویا کے نام پر اسے تپ چڑھی تھی۔ ڈیڈ، جب تک آپ اس زویا کو میری زندگی سے نکال کر باہر نہیں کریں گے میں تب تک نہیں آؤں گا۔ آپ جلدی ڈائیورس کروائیں، میری رہائی دلوائیں اب مجھے اس بے جوڑ رشتے سے۔ روحان، عالم صاحب چلائے تھے۔ بس ڈیڈ، آپ نے اپنی منمانی کرنی تھی کر لی، اور اب میں وہی کروں گا جو میری مرضی ہے۔ میں اسی سے شادی کروں گا جو مجھے پسند ہے۔ میں ماریا سے شادی کرنا چاہتا ہوں، روحان نے عالم صاحب کو صاف صاف کہہ دیا تھا۔ روحان، عالم صاحب غصے سے غرائے تھے۔ ٹھیک ہے، میرے جیتے جی تو تم زویا ہی میری بہو رہے گی، بس تم نے جو کرنا ہے کر لو۔ اور انہوں نے فون بند کر دیا تھا۔ روحان کو اچھا نہیں لگا تھا اپنے ڈیڈ سے یوں بات کرنا، ان کا دل دکھانا۔ پھر دوبارہ روحان کا عالم صاحب سے رابطہ نہیں ہوا تھا۔ وہ کال کرتا تو عالم صاحب کال نہیں اٹھاتے تھے۔ اب وہ بھی فیصلہ کر چکا تھا کہ اپنی بات منوا کر ہی رہے گا۔ اپنی ماں سے اس کی بات ہوتی رہتی تھی، وہ بھی اپنے بیٹے کے حق میں تھی۔ 4 سال کا عرصہ بیت گیا تھا۔ روحان اپنے بستر پر لیٹا ماضی کی یادیں دہرا رہا تھا کہ اس نے اتنا عرصہ اپنوں کے بغیر گزار دیا اس زویا کی وجہ سے۔ اب شاید وہ اپنے بھائی کی منگنی میں بھی نہ جا پائے، ورنہ ڈیڈ زویا کو زبردستی اس کے پلے ہی نہ باندھ دیں۔ زارون بھی اسے کئی بار آنے کا بول چکا تھا۔ 2 مہینے گزرے اور منگنی کا دن بھی آ پہنچا تھا۔ دعا کی بات بھی مان لی گئی تھی۔ اس کے 2nd ایئر کے بھی پیپرز ختم ہو گئے تھے، اور اس کے پاس موبائل فون بھی آ گیا تھا جو زارون نے اسے روحان کے کہنے پر دلوا دیا تھا۔ 2 دن بعد منگنی تھی اور گھر میں مہمان بھی آ چکے تھے۔ شاہانہ پھپھو اور ان کا بیٹا عمار، شاہد جو زویا کا ہم عمر تھا۔ عمار، ایمان اور دعا نے گھر میں ادھم مچایا ہوا تھا۔ ہر وقت ایک دوسرے کے ساتھ مذاق چھیڑ چھاڑ۔ زارون کو تو ان تینوں نے آڑے ہاتھوں لیا ہوا تھا۔ عمار اور زویا بچپن کے دوست تھے۔ جب زویا کا نکاح ہوا تو عمار اس میں شامل نہیں ہوا تھا کیونکہ اسے اچھا نہیں لگا تھا۔ وہ کافی عرصے بعد یوسف ولا میں آیا تھا۔ زویا کچن میں تھی۔ زیادہ وقت وہ یہیں پائی جاتی تھی۔ ارے لڑکی، کبھی اس کچن کی جان بھی چھوڑ دیا کرو۔ عمار، جو باہر سے سیدھا کچن میں آیا تھا، زویا کو کچن میں کھڑا دیکھ کر بولا، تو آپ شام کو کھائیں گے کیا؟ اگر کچن کی جان چھوڑ دی تو؟ زویا کچن میں شام کے کھانے کی تیاری کر رہی تھی۔ تو کون سے سب بھوکے مر جائیں گے؟ زویا، ابھی تم اس گھر کی بہو بنی نہیں ہو جو یوں ان کی خدمت کرنے پر لگی ہو۔ عمار کچن میں رکھی کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا، یہ سب میرے اپنے ہیں۔ زویا نے کہا، اپنے؟ یہی اپنے تمہاری ویران اور اداس زندگی کی وجہ ہیں۔ باہر کی دنیا دیکھو اور خود کو دیکھو۔ چھوڑ دو اس روحان کا انتظار کرنا، اسٹینڈ لو اپنے لیے۔ عمار، تم یہاں منگنی پر آئے ہو یا میرے مسئلے سلجھانے آئے ہو؟ زویا کو اس کا یوں اپنے لیے بولنا اچھا نہیں لگا تھا، اس لیے چپ چاپ منگنی دیکھو، انجوائے کرو اور جاؤ۔ عمار اسی وقت کچن سے باہر چلا گیا تھا۔ مطلب صاف تھا کہ اسے زویا کی بات اچھی نہیں لگی تھی۔ بھائی صاحب، اب اور کتنا انتظار کروائیں گے آپ؟ روحان کو باہر سے بلوا لیجئے اور زویا کو رخصت کروائیں۔ لوگ اب طرح طرح کی باتیں کرنے لگے ہیں۔ شاہانہ، جو عالم صاحب کے کمرے میں بیٹھی تھیں، بولیں، شاہانہ، میں تو خود یہی چاہتا ہوں، مگر میری اولاد ہی مجھے نیچے دکھانے پر تلی ہوئی ہے۔ مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ زارون کی منگنی کے بعد آپ فیصلہ کر لیجئے۔ آریہ پار، سفینہ روم میں داخل ہوتی ہوئی بولی تھی۔ سفینہ، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ مطلب کیا ہے تمہاری اس بات کا؟ شاہانہ نے کہا، عالم صاحب بھی انہیں ہی دیکھ رہے تھے۔ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں، اگر روحان نہیں مان رہا تو اس کے ساتھ ضد لگانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فیصلہ مشکل ہے، مگر مجھے اپنی بچی کے لیے کرنا ہے۔
میں مزید اپنی بچی کو انتظار کی سولی پر نہیں لٹکا سکتی۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں، اب جو چاہے فیصلہ کر سکتے ہیں۔ سفینہ نے فیصلہ کن بات کی تھی، جیسے وہ سوچ چکی ہوں۔ زویا میری بہو ہی رہے گی بس، اگر یہ ضد ہے تو ضد ہی صحیح۔ عالم صاحب نے بھی دو ٹوک جواب دیا تھا۔ شاہانہ اٹھ کر سفینہ کے پاس آئیں اور ان کا ہاتھ پکڑ کر بولیں، سفینہ، تمہیں عالم بھائی کی بات ماننی چاہیے۔ ایسا کوئی بھی فیصلہ تمہاری بیٹی کی زندگی مزید خراب نہ کر دے۔ بھائی صاحب، ہمیں اب سوچ لینا چاہیے، یہ فیصلہ کن گھڑی ہے۔ 4 سال سے زائد کا عرصہ گزر گیا ہے۔ عالم صاحب نے بس سر ہلانے پر اکتفا کیا تھا۔